لله الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا مكيا مدنيا سيدا قريشا آمنا أمينا صادقا مصدوقا محمد رسول الله اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على صدر محمد في الصدور اللهم صل على قلب محمد في القلوب اللهم صل على سورة محمد في الصور اللهم صل على اسم محمد في الأسماء اللهم صل على روضة محمد في الرياض اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل اللهم صل على سيد العرب والعجم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم جسمه مقدس مطهر معطر منور في البيت والحرم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا يشعرون قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدقت يا رب العالمين. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں. تہ دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں. تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر. جب بھی کوئی ضرب لگتی ہے تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ اللہ. جب کوئی دکھ پہنچتا ہے تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ کبھی ہم غم کے ماروں کو کوئی خوشی نصیب ہو تو زبان پہ کیا آتا ہے؟ اللہ. ارے جس طرح معصوم بچے کو چوٹ لگے تو اس کی زبان پہ اماں کیا آتا ہے؟ اماں. اہل حق کو جب بھی دکھ پہنچتا ہے تو اس کی زبان پہ کیا آتا ہے؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دیجئے, ذرا جھوم کر کہہ دیجئے. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ ہی کے نام کو بلند کر کے کہیے. کیا کہنا ہے؟ تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ رہ کر. تجھے ہی لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں. الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا. الہ العالمین کوئی نہیں تیرے سوا ہرگز. تجھے معبود برحق برملا تسلیم کرتا ہوں. عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں. تجھ ہی سے مانگتا ہوں میں مدد ہر ایک مشکل میں. تجھ ہی سے مانگتا ہوں مدد ہر ایک مشکل میں. تجھ ہی کو میں فقط مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں. آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں, جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں, اللہ کی رحمت کے وہ حقدار نہیں ہیں. آپ سب کا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے؟ جو لوگ محمد کے وفادار نہیں ہیں, اللہ کی رحمت کے بھی حقدار نہیں ہیں, حاصل ہے جنہیں عشق محمد کا خزانہ, کونین کی دولت کے وہ طلبگار نہیں ہیں. کس منہ سے محمد کا وہ بنتے ہیں شیدائی, اغیار کی رسموں سے جو بیزار نہیں ہیں. سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے کبھی دین و دانش, اصحاب نبی کے جو وفادار نہیں ہیں. میرے دوستو, کالے لباس سے نہ چھپ سکے گا کالا دل. کالے لباس سے نہ چھپ سکے گا کالا. جس کو سمجھ آئے وہ بولے. کالے لباس سے نہ چھپ سکے گا کالا, ماتم سے کبھی معاف نہ ہوگا خون حسین کا. اللہ خلاق عالم کا ان گن لا تعداد بے حد و بے انتہا آسمان کے ستاروں, بارش کے قطروں, درختوں کے پتوں, ریت کے ذروں سے زیادہ شکر ہے اس ذات بابرکات کا جس نے ہم سب کو آج کے مشکل حالات میں صحابہ کرام
و اہل بیت کانفرنس میں شریک ہو کر اللہ کی توحید، آقا مدنی کریم کی رسالت اور آقا کے جانثاروں کا ذکر پاک کرنے اور سننے کی توفیق بخشی۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں درود و سلام اس آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب محبت سے کہیے جب آقا کا نام آئے تو کیا کہنا ہے؟ اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ ابھی آپ کے منہ سے نکلا ہوا تحفہ درود و سلام، کون سا تحفہ؟ بولیے کون سا تحفہ؟ درود و سلام۔ درود و سلام، دیہات کے دوستو سمجھو، درود و سلام۔ فاروقی صاحب درود و سلام کیسے؟ سنو، صلی اللہ درود ہے، توجہ رہے ادھر بھائی، صلی اللہ۔ میں تو سمجھا تھا کوئی دانال بیٹے، کچھ نہیں ہوئے تو آپ کو پتہ نہیں ہے جی، توجہ دو گے کہ ذرا خاموش ہو جاؤں؟ آپ کی طرف سے مسئلہ ہو رہا ہے، میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ بولیے ذرا۔ درود و سلام۔ یہ اس لیے کہ بعض دوست سوچتے رہ جاتے ہیں کہ نہ تو کھڑے ہوئے، نہ ہاتھ باندھے، نہ کوئی ترنم لگا، نہ کوئی آیا نہ گیا، پھر درود و سلام کیسے ہو گیا؟ سنو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ درود ہے، وسلم سلام ہے۔ صلی اللہ کیا ہے بھائی؟ درود ہے اور وسلم سلام ہے۔ جب آقا کا نام آئے تو آپ دوست کیا کہتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ تو آپ کا یہ درود و سلام کا تحفہ سیدھا گنبد خضرا پر جائے گا، آقا مدنی کریم کے روضہ اطہر پر جا کر رحمت کے فرشتے آپ کا نام بمائے ولدیت اور آپ کا یہ ہدیہ آقا کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آقا، آپ کا فلاں امتی ضلع شیخ و پورہ دھوپ سڑی کی گاؤں کی جامع مسجد میں بیٹھ کر فلاں بن فلاں آپ پہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ بھیج رہا ہے۔ احسان اللہ فاروقی کو یقین ہے کہ انشاءاللہ لجپال پیغمبر اپنے گناہگار امتی کا درود و سلام سن کر جواب ارشاد فرمائے گا۔ اس لیے جب بھی آقا کا نام آئے تو کیا کہو گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، کھربوں درود و سلام اس آقائے دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، جس کے قلب سلیم پر قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل فرمایا، جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا، جس کی انگلی کے اشارے پر چاند کو توڑا اور پھر جوڑا، جس کو زمین و آسمان کے رب نے حضرت امی خدیجہ طاہرہ، حضرت امی عائشہ صدیقہ، حضرت امی حفصہ، حضرت امی ام حبیبہ، حضرت امی جویریہ، حضرت امی زینب، حضرت امی زینب جیسی ازواج مطہرات عطا فرمائیں، جس کو زمین و آسمان کے رب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سسر عطا فرمایا، جس کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسا سسر عطا فرمایا، جس کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا داماد عطا فرمایا، جس کو سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی
انہو جیسا دوہرا داماد عطا فرمایا جس کو زمین و آسمان کے رب نے حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا جیسی بیٹیاں عطا فرمائیں، جس کو زمین و آسمان کے رب نے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن، حضرت عبداللہ جیسے نواسے عطا فرمائے، جس کو زمین و آسمان کے رب نے اللہ اکبر اللہ اکبر ہمیں اس کی امت میں پیدا فرمایا۔ اہل ایمان، آپ سب دوست حالات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ میں ان مشکل حالات میں آپ دوستوں کو اس کانفرنس میں بھرپور شرکت کرنے پر شاباش دیتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کانفرنس شرف قبولیت سے نوازی جائے گی۔ صحابہ اور اہل بیت کی برکت سے رب انشاءاللہ تمام حاضرین کی مغفرت فرمائے گا، اور خصوصاً اس گاؤں کے وہ نوجوان جنہوں نے ہمت کر کے اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا ہے، شاباش کے مستحق بھی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ انہیں اور ہمت اور استقامت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، لمبا چوڑا واز کرنا نہیں چاہتا، گنتی کی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام۔ کیا نام ہے اس مہینے کا؟ میرے دوستو، سب دوست جانتے ہیں، ریڈیو کھولو تب، ٹی وی کا بٹن آن کرو تب، کسی اخبار کو اٹھاؤ تب، میسج کھولو تب، ہر جگہ سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بولتے جائیں، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ بے صبری اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ کہنے اور سننے کو دانا لوگو، اس زخمی دل سے اٹھنے والے دھوئیں پہ توجہ دینا۔ کہتے ہیں کہ یہ مہینہ رواداری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تحمل اور برداشت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ شہادت کا مہینہ ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں سب کچھ اس کے الٹ ہوتا ہے۔ ایک لفظ کو میں لینے لگا ہوں کہ یہ مہینہ شہادت کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے کی ابتدا میں شہید اعظم، فاروق اعظم، یہ دو جملے بڑے آپ کو عجیب لگے، شہید اعظم، بولیے ذرا، اس پہ دلیل دوں گا۔ شہید اعظم، فاروق اعظم، اللہ اکبر۔ شہادت تو شہادت ہے، لیکن کسی کی شہادت بدر کے میدان میں، کسی کی شہادت احد کے میدان میں، کسی کی شہادت حنین کے میدان میں، کسی کی شہادت خندق کے موقع پر، کسی کی شہادت کہاں، کسی کی شہادت کہاں پر قربان جاؤں فاروق اعظم تجھ پہ کہ تیری شہادت کتنی چیزیں جمع ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے جوانوں، اہل سنت والجماعت کے بزرگوں، اہل سنت والجماعت کے بچوں، اہل سنت والجماعت کے ماسٹروں، اہل سنت والجماعت کے ڈرائیوروں، اہل سنت والجماعت کے ملازموں، اہل سنت والجماعت کے دکانداروں، اہل سنت والجماعت کے کاشتکاروں۔ کیا وجہ ہے کہ اہل سنت ہی اپنے مذہب سے غافل ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ہی ہیں جن کو اپنے بڑوں کی تاریخ کا علم نہیں ہے؟ سنو، سارے شہید ہیں، پر قربان جاؤں فاروق اعظم تیری عظمت پر کہ تجھے شہادت کے لیے جس شہر کا رب نے انتخاب کیا وہ مدینہ الرسول ہے۔ کون سا شہر ہے؟ بولیے ذرا۔ مدینہ الرسول کہنا کوئی گناہ نہیں، اور ہر ایک خطیب کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بولیں اور سامعین خاموش رہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ برابر بات ہوتی رہے، زبان چلتی رہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کے لیے شہر رب نے کون سا منتخب کیا؟ مدینہ الرسول شہر کا انتخاب
اور پھر جس جگہ کا انتخاب ہوا، ارے وہ جگہ کون سی جگہ ہے؟ احد بڑی برکت والی جگہ، قبا بڑی برکت والی جگہ، مسجد جمعہ برکت والی جگہ. یہ میں بولتا چلا جاؤں، وقت بچانے لگا ہوں، پر قربان جاؤں فاروق اعظم تیری عظمت پر کہ رب نے تجھے شہر بھی اپنے محبوب کا دیا، اور آپ کی شہادت کے لیے جس جگہ کا انتخاب ہوا وہ جگہ مسجد نبوی ہے. کون سی مسجد؟ ذرا منہ سے کپڑے ہٹاؤ، کوئی سردی نہیں، اور بالکل بولنا ہے. فاروق اعظم کی شہادت کے لیے شہر کون سا منتخب ہوا اور جگہ کون سی منتخب ہوئی؟ ارے مسجد تو مسجد ہوتی ہے، توجہ رہے، مسجد تو مسجد بھی ہوتی ہے، جوتیوں والی جگہ کا شمار بھی مسجد میں ہوتا ہے، وضو والی جگہ کا شمار بھی، بولتے کیوں نہیں، مسجد میں ہوتا ہے، استنجا خانے کا شمار بھی مسجد کی حدود میں ہوتا ہے، بحر صحن کے اندر یہ مسجد ہے، برآمدہ یہ مسجد ہے، مسجد کا حال مسجد ہے. پر قربان جاؤں فاروق اعظم تیری عظمت پر کہ رب نے تیرے لیے شہر مدینۃ الرسول چنا، جگہ مسجد نبوی. پھر مسجد نبوی کی جوتیوں والی جگہ نہیں، مسجد نبوی کا صحن نہیں، مسجد نبوی کا برآمدہ نہیں، مسجد نبوی کا حال نہیں، بلکہ اللہ نے فاروق اعظم کے لیے مسجد نبوی کی اس جگہ کو چنا جس جگہ پہ کھڑے ہو کر آمنہ کا لال سجدہ کیا کرتا تھا. اللہ اکبر. آپ ذرا اس زاویے سے سوچئے، اللہ اکبر. ہم صحابہ کرام کے بھی نوکر، اہل بیت رسول کے بھی نوکر، ہم کربلا کے شہداء کے بھی غلام ہیں، اور ہم محمد کے تمام صحابہ اور شہیدوں کے غلام ہیں. لیکن حقیقت چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، حقیقت ظاہر ہو کر رہتی ہے. 3 چیزیں فاروق اعظم کے لیے شہر رب نے کون سا منتخب کیا؟ میرے دوست، جگہ کون سی منتخب کی؟ مسجد نبوی. اور مسجد نبوی کا کون سا حصہ؟ اللہ اکبر. اب تم نے اس تصور میں آج رات کو سوچنا ہے، فاروق اعظم تیرے مقدر کو سلام، فاروق اعظم تیری عظمت کو سلام، تو کتنا مقدر کا سکندر نکلا ہے کہ تجھے مسجد نبوی بھی ملی ہے، مدینۃ الرسول بھی ملا ہے، اور پھر مصلی رسول بھی ملا ہے. سنو، اگر کوئی محراب نبوی میں کھڑا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، شہید ہو جائے، بہت بڑا بلند رتبہ ہے. خاموش کھڑا ہو، شہید ہو جائے، بڑا بلند رتبہ ہے. پر فاروق اعظم تیری عظمت کو سلام کہ رب نے تجھے عین وہ موقع عطا کیا کہ جب تو رب کے حضور حاضر تھا. جب تو رب کے، بولیے، رب کے حضور حاضر تھا. ارے رب کے حضور حاضر تھا. جی یہ حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے. یہ میرے جملے ذرا توجہ رکھنا، حضور حاضر ہونے کے لیے جا رہا ہے. اس لیے میں جب جاؤں گا تو کہوں گا السلام علیکم. جاؤں گا تو کہوں گا کیا؟ السلام علیکم. جب میں واپس آؤں گا تو کیا کہوں گا؟ السلام علیکم. ارے یہ جانے والا کہیں جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے سب اللہ اکبر. اب میں ہوں تو تمہارے سامنے، لیکن مجھ سے بات نہ کرنا. میں ہوں تو تمہارے سامنے، پر مجھ سے بات نہ کرنا. میں ادھر نہیں، رب کی عدالت میں کھڑا ہوں. کہہ دو سبحان اللہ. نمازی کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ نہیں کہ اب تم مجھ سے بات نہ کرنا، ہوں تو تمہارے سامنے، پر میں یہاں نہیں، کس کی عدالت میں. ارے جب نماز مکمل ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں آخری جملے؟ یہ کہیں گیا تھا تو واپس آیا. فاروق اعظم ابھی واپس تو نہیں آئے تھے، ہائے پہنچے نہیں. فاروق اعظم ابھی واپس ہے، نماز مکمل ہو گئی تھی، سلام پھر گیا تھا، اس لیے یہ حضور حاضر تھے، ابھی واپس ہے. ارے عین نماز کی حالت
میں رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر مصلی نبوی، مسجد نبوی، شہر نبوی میں شہید ہونے والا کون؟ سب بولے نہیں. میں نے بہت محنت کی پر آپ کو ذوق ہی نہیں ہے بولنے کا. اتنی ٹھنڈ تے نہیں جنہیں تسی منہ تے چادراں پئیاں نے. مصلی نبوی پہ شہید ہونے والا کون؟ جھوم کر کہو فاروق اعظم. مسجد نبوی میں شہید ہونے والا کون؟ محراب نبوی میں شہید ہونے والا کون؟ عین نماز کی حالت میں زخمی ہونے والا کون؟ یہ جو بعد میں شہادت ہوئی ہے زخم نماز کے اندر لگا ہے، زخم نماز کے اندر لگا ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ بولیے ذرا میں ایک بات، کیا نام ہے؟ صاحب فاروقی صاحب 1000 روپیہ لے لو، بچوں کا مدرسے میں منہ مٹھا کر آ کے دعا کرا دینا، یا اللہ مجھے مقدمے میں کامیابی دے دے. کرتے ہیں لوگ ایسا کہ نہیں؟ لیکن آؤ فاروق اعظم کی ایک ادا بتاؤں. میٹھا لائے ہیں، چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا، ادھر آؤ بچے، اور سب کے ہاتھ پر تھوڑا تھوڑا میٹھا ڈالا اور کہا کھاؤ. جب بچوں کا منہ میٹھا ہو جائے، بچوں کو اور کیا چاہیے؟ سب بچوں کا منہ میٹھا کرا کر پوچھتے بیٹے خوش ہو؟ جی خوش ہیں. فرمایا پھر ان کے ہاتھ، معصوم ہاتھوں کو فاروق اعظم دعا کی طرح جوڑتے اور ان کو کہتے اب یہ ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اللہ عمر کو حضور کے شہر مدینہ اور شہادت کی موت نصیب فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ فاروق اعظم. ابتدا محرم کے شہید کا نام کیا ہے؟ تھوڑی سی بات 10 محرم کے شہید پر بھی ہو جائے. کیا نام ہے؟ سیدنا حسین، سیدنا حسین بن علی. ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق حق پر تھے. بولیے ذرا، کیا تھے؟ حق پر تھے. اور ان کی مظلومانہ شہادت اور فاروق اعظم کی شہادت شہادت ہے. ہم اس میں فرق نہیں کرتے، ہم دونوں کو شہید مانتے ہیں. دونوں کو بولیے، دونوں کو شہید مانتے ہیں. اب شہید پہ رونا چاہیے؟ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا خود تمنا فرمائی. کس کی؟ شہادت کی. کس کی؟ ایک واقعہ سنا کر بات کو سمیٹنے لگا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. کیا نام بتایا؟ ان کے بیٹے عبداللہ باپ شہید ہو گیا اور باپ شہادت کے ساتھ ساتھ بہت سارا قرضہ چھوڑ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو دیکھا کہ آپ بڑے مغموم ہیں، پریشان ہیں. میں امید رکھتا ہوں کہ سنجیدہ لوگ اس بات کو یاد کریں گے. آپ نے پوچھا عبداللہ بڑا پریشان لگ رہا ہے. فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میرے والد محترم شہید ہو گئے ہیں اور بہت سارا بولیے قرضہ چھوڑ کر گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ، اللہ پاک نے جس کسی سے بھی کلام کیا، اللہ پاک نے جس کسی سے بھی کلام کیا حجاب اور پردے کے پیچھے کیا. جس کسی سے بھی اللہ نے کلام کیا حجاب اور بولیے ذرا، حجاب اور پردے کے پیچھے کیا. عبداللہ تجھے مبارک ہو، شہادت کے بعد رب نے تیرے ابا کو سامنے بٹھا کر بغیر حجاب اور پردے کے کلام کیا. اور سامنے بٹھا کو شہادت کے بعد اور پوچھا جابر کیا چاہتا ہے؟ ہائے رب پوچھے کیا چاہتا ہے؟ الہ العالمین تیری جنت میں کس چیز کی کمی ہے کہ اور مانگو؟ فرمایا مانگ، جو مانگے گا ملے گا. مانگ.
کہہ دو سبحان اللہ۔ کہاوت نہیں سنا رہا، قرآن مجید کی ایک آیت کا شان نزول سنا رہا ہوں، یہ ڈائجسٹ نہیں پڑھا جا رہا۔ رب پوچھ رہا ہے، قربان جاؤں اصحاب محمد کی عظمت پہ کہ رب پوچھ رہا ہے بتاؤ کیا چاہیے۔ تو حضرت جابر نے جواب میں فرمایا الہ العالمین دینے پر آ گئے ہو تو پھر مجھے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور تیرے راستے میں پھر شہید ہو کر آؤ۔ ذخیرہ احادیث دینی ذوق اور مطالعہ رکھنے والے دوستو، احسان اللہ فاروقی ایک بات کہہ کے جا رہا ہے، زندگی بھر مطالعہ کریں، اب تک میری مطالعے میں نہیں آیا، شاید آپ کو ملے۔ اگر کسی جنتی کو کوئی خواہش ہوئی ہے تو یہی ایک ہوئی ہے کہ واپس جا کر تیرے لیے شہید ہو کر آؤں۔ فرمایا جابر ہو تو تجھے پتہ ہے سسٹم ختم ہے، دنیا میں واپس بس جو آ گیا دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتا کہ واپس بھیجا جائے۔ شہادت ایک مرتبہ، شہادت ایک مرتبہ، اور مانگ، جو مانگے گا ملے گا۔ میں اب چھوٹی سی مثال دے کر بات کو سمجھانے لگا ہوں کہ ایک طالب علم خوش ہو کر سبق سنائے اور میں اس کو خوش ہو کر کہوں بیٹے مانگ، کیا مانگنا ہے؟ طالب علم سے کیا کہوں مانگ؟ وہ کہہ جو استاد جی مجھے چھٹی 2 مہینے کی چاہیے۔ بولیے ذرا وہ کیا مانگے گا؟ مجھے اوے یار چھٹی والی گھر چھڈ باقی جو منگے گا دیاں گا، چھٹی نہیں، اس تو علاوہ جو منگے گا۔ کیا چھٹی دینے کا مجھے اختیار نہیں تھا؟ وہ بولو یار، یعنی میں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کسی ذہن میں یوں نہ آئے کہ رب نے کہا مانگ اور اس نے کہا مجھے واپس بھیج، تو رب کے اختیار میں نہیں ہے اسے واپس بھیج دے۔ جیسے استاد کے اختیار میں ہے کہ اس کو چھٹی دے دے، لیکن استاد سمجھتا ہے کہ چھٹی اس کے لیے، تو رب نے فرمایا یہ نہیں، اور مانگ۔ اگر اللہ کا قرآن کہیں قریب پڑا ہے تو مجھے ذرا دے۔ اگلی بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الہ العالمین پھر ایسا ہو جائے کہ دھوپ سڑی ضلع شیخوپورہ کے رہنے والے مسلمانوں کو ہمارے حالات کی اطلاع ہو جائے کہ شہادت کے بعد رب کیا دیتا ہے۔ واپس اگر ہمیں نہیں بھیجنا تو پھر کیا ہو، ہمارے حالات کی اطلاع دے دی جائے۔ اب رب نے فرمایا جابر وعدہ، ایسی پکی مضبوط اطلاع بھیجوں گا اگر کوئی اس میں شک کرے گا تو ایمان سے خارج کر دوں گا۔ اب آپ ذرا مجھے سوچ کر بتائیے وہ پکی اطلاع کون سی ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں؟ وہ اللہ کا قرآن ہے، وہ اللہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، روح پرواز کر گئی، زبان بند ہو گئی، ہلنا چلنا ختم ہو گیا، فرمایا امواتا، تمہیں یوں
جیسے میت ہو، پر اس کو میت نہ کہنا۔ یا اللہ کیوں نہ کہیں، سسٹم ہی ختم ہو گیا، روح پرواز کر گئی، آنکھیں بند ہو گئی، زبان خاموش ہو گئی۔ فرمایا سنو، بل احیاء، اس وقت تمہیں احسان اللہ فاروقی کہتا تھا یہ زندہ ہے، ڈاکٹر صاحب نبض پہ ہاتھ رکھ کر کہتا تھا زندہ ہے، اب تم سارے اس کو مردہ سمجھ رہے ہو، میں رب کہہ رہا ہوں یہ زندہ ہے۔ جاگ رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے پکی اطلاع، اس میں شک کی گنجائش ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بل احیاء۔ یا اللہ جب تک زندہ تھا اس کو امی روٹی کھلاتی تھی، اس کی بہنیں اسے کپڑے دھو کر دیتی تھیں، یہ یہاں چلتا پھرتا نظر آتا تھا، ہمارے حساب سے تو ختم ہو گیا۔ فرمایا بل احیاء عند ربہم، اب تمہارے ہاں نہیں، اب یہ میرے ہاں آ گیا۔ اب یہ کہاں آ گیا؟ بل احیاء عند ربہم۔ سبحان اللہ، کہہ دو سبحان اللہ۔ شہید کس کے ہاں زندہ؟ بولیے بولیے۔ ارے میرا مہمان آئے گا، میں آپ کو نارنگ منڈی کے سیب کھلاؤں گا، نارنگ منڈی کا انار کھلاؤں گا، نارنگ منڈی کے چرغے کھلاؤں گا، پر جو شہید رب کے ہاں جائے گا، رب نارنگ منڈی نہیں جنت کا رزق کھلائے گا۔ یا اللہ رزق کا سلسلہ بھی ہوگا، پوچھ لو نا، رزق کا سلسلہ بھی ہوگا۔ رب نے وعدہ فرمایا جابر میں ساری اطلاع دوں گا۔ پہنچ رہی اطلاع کہ نہیں پہنچ رہی؟ اور شہیدوں کے وارثوں، ختم نبوت کے شہیدوں کے وارثوں، سپاہ صحابہ کے شہیدوں کے وارثوں، لال مسجد کے شہیدوں کے وارثوں، جامعہ تعلیم القرآن راولپنڈی کے شہیدوں کے وارثوں، شہیدوں کے وارثوں، تمہارے لیے رب نے قرآن میں اطلاع بھیجی ہے کہ میں بتاؤں شہید کہاں ہے۔ بل احیاء عند ربہم۔ اب حفاظ بولے عند ربہم کے آگے جملہ کیا ہے؟ ذرا بلند آواز سے بولیں، مجھے یاد ہے لیکن آپ بولیں نا۔ یرزقون عند ربہم، یرزقون، رب کے ہاں سے جو انہیں رزق آئے گا وہ آپ کو پتا ہے رزق کون سا ہوگا؟ جنت کا رزق ہوگا۔ کیا ہوگا؟ تو شہید جنتی، شہید بولیے، شہید کو بوقت شہادت مسلمانوں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی چیمٹی کے کاٹنے پر تکلیف ہوتی ہے۔ شہید کو بوقت شہادت، اب اس کی تفصیل پہ جانے کا وقت نہیں، اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی جتنی مچھر کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ ارے شہادت جنت کا اتنا مختصر ترین راستہ ہے،
فرمایا شہید کا خون زمین پہ گرتا ہے، رب شہید کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ارے کچھ کہنے لگا ہوں مسلمانوں، شہادت وہ منصب ہے کہ رب تدفین کا انتظار بھی نہیں کرتا کہ اس کی تدفین ہو جائے، یہ قبر میں چلا جائے تو پھر دروازے کھولوں۔ رب شہید کے غسل کا انتظار بھی نہیں کرتا، رب شہید کے کفن کا انتظار بھی نہیں کرتا۔ آمنہ کا لال میدان جنگ میں موجود ہے، صحابہ کرام برسر پیکار ہیں، تلواریں چمک رہی ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں۔ اللہ کا حبیب سالار اعظم، عظیم کمانڈر، روحانی پیشوا، محبوب خدا احمد مجتبی اپنے یاروں کو لڑتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ پروانے کس طرح شمع پہ ٹوٹ ٹوٹ کے جان دے رہے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک صحابی رسول گرے، تڑپے، ٹھنڈے ہو گئے، روح پرواز کر گئی۔ میرے دوستو، جو جس جماعت کے لیے، خاندان کے لیے، جس کے لیے جان دے وہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی احسان اللہ فاروقی کے لیے جان دے تو احسان اللہ فاروقی کتنا خوش ہوگا۔ ذرا تصور میں آئیے، جس نے آمنہ کے لال کے سامنے آقا کی قیادت میں لڑتے ہوئے رب کے دین کی عظمت کے لیے جان دی ہوگی تو اللہ کا حبیب کتنا خوش ہوا ہوگا۔ ارے اتنی توجہ کے ساتھ ہم دولہے کو نہیں دیکھتے جتنی توجہ اور محبت کے ساتھ آمنہ کا لال اپنے اس شہید کو دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھتے دیکھتے ذرا توجہ رہے، مجھے نظر چاہیے، دیکھتے دیکھتے ایک دم آقا نے چہرہ پھیرا، صحابہ کرام حیران ہو گئے، شہید کی تدفین ہو گئی، حالات معمول پر آ گئے۔ صحابہ کرام نے اکٹھے ہو کر پوچھا، اللہ کے رسول وہ منظر بڑا عجیب تھا، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، آپ بڑی محبت کے ساتھ اپنے جانثار جس نے جان دے دی تھی شہید کو دیکھ رہے تھے، اور ایک دم آپ نے چہرہ پھیر دیا، فرمایا ہاں ہاں میں شہید کو دیکھ رہا تھا کہ جب وہ زمین پہ گرا، تڑپا، اس کے چہرے پہ خون اور خاک لگ گیا تھا، میری دیکھتے ہی دیکھتے جنت کی حوریں آئیں اور اپنے دوپٹے سے میرے اس جانثار شہید صحابی کے چہرے سے وہ خاک صاف کرنے لگی، تو محمد نے ان حوروں کو دیکھ کر شرم سے چہرہ پھیر لیا۔ ہم شہیدوں پہ رونے والے، شہادتوں سے گھبرانے والے، لیکن یاد رکھو ظلم ظلم ہوتا ہے۔ کوئی حکومت سے احتجاج نہیں، کوئی کسی کے جذبات انگیختہ نہیں کرنا چاہتا، بس اتنی بات کہ ہم اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اپنے آپ کو لاوارث سمجھتے ہیں۔ کیسے کہ دنیا کے حکمرانوں اور دنیا داروں یہ ہمارا کوئی وارث نہیں، ہمارا ایک ہی وارث ہے جسے اللہ کہتے ہیں۔ ہمارا وارث کون ہے؟ بولو، ہمارا وارث کون ہے؟ ہمارا وارث اللہ ہے۔ ہم کچھ نہیں، ہم ایک ہی مطالبہ، اگر وہ پورا ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ حکومت نے کچھ نہ کچھ اس ظلم کا ایکشن لیا، اگر یہ نہ ہوا تو ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں، پوری حکومت اور ریاست اہل سنت والجماعت کو کچلنے پہ تل گئی ہے۔ ہاں، اگر تم ہمارے زخموں کو منجمد کرنا چاہتے ہو تو بس ایک ہی مطالبہ ہے کہ ایسے خون آشام مذہبی جلوس چار دیواری میں بند کر دیے جائیں۔ کیوں بھائی؟ جن جلوسوں سے قتل و غارت اور بے گناہ
آہوں کا خون بہتا ہو، ایسے جلوس کیا ہو جائیں؟ بولیے جلوس، یہ گرفتاریاں، یہ پیسے، یہ کمیٹیاں، یہ کچھ نہیں۔ کیا ہونا چاہیے؟ آپ سب کا کیا مطالبہ ہے؟ ذرا آپ بھی بولو کہ ماتمی جلوس کیا ہونے چاہیے؟ بلکہ میں نہیں اس سے اتفاق کرتا، ماتمی نہیں، مذہبی جلوس بند ہونے چاہیے۔ مذہبی جلوس، حالانکہ ان جلوسوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان جلوسوں کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر بھی مذہب کے نام پر نکلنے والے جلوسوں کو کیا ہونا چاہیے؟ بند ہونا چاہیے۔ اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب السلام علیکم۔ جم کر بیٹھنا ہے۔ آپ کے سامنے عظیم ہیرا حضرت قاری محمد حنیف شاہد رام پوری کا شہزادہ بیٹھا ہے۔ بیٹے آپ ان کے ساتھ وہی محبت کریں جو ان کے والد محترم کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور یہ جو قائد ہمارے حضرت علی معاویہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، شاید آپ لوگ واقف نہیں ہیں، بہت عظیم مجاہد ہیں۔ ایسے لوگوں کا چہرہ دیکھنا ہی بہت بڑا ثواب ہے۔ تو کوئی دوست آخر تک بیان سنے، دعا میں شریک ہوئے بغیر جانے کی کوشش نہ کرے، جم کر بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔